بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی مہور النساء حدیث نمبر 1096 میں حضرت ابی العجفہ روایت کرتے ہیں، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، الا لا تغالوا صدقۃ النساء، اے لوگو سن لو، اپنی عورتوں کے مہر میں مبالغے سے کام نہ لو، فإنها لو كانت مکرمۃ فی الدنیا، پس اگر یہ دنیا میں مہر کا اضافہ کرنا کوئی عزت کی چیز ہوتا، او تقوی عند اللہ، یا اللہ کے نزدیک تقوی کی علامت ہوتا، لکان اولاکم بہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ ما علمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکح شیئا من نسائہ ولا انکح شیئا من بناتہ علی اکثر من 12 اوقیہ۔ میرے علم کے مطابق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی خاتون سے بھی نکاح کیا یا اپنی بیٹیوں میں سے جس کا نکاح کیا تو 12 اوقیہ سے زیادہ چاندی مہر کے طور پر نہیں مقرر کی۔ اس حدیث پاک میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلیفہ راشد ہیں، ان کا فرمان ہے کہ جب آپ عورتوں کا مہر جو ہے مقرر کر رہے ہوں تو اس وقت جو ہے مبالغہ سے کام نہ لیں، یعنی بہت زیادہ جو ہے مہر مقرر نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی آگے ذکر کی کہ اگر مہر کا بہت زیادہ مقرر کرنا یہ دنیا میں عزت اور شرافت کی چیز ہوتا یا اللہ کے نزدیک کوئی تقوی کی چیز ہوتا تو فرمایا کہ سب سے زیادہ اس چیز کے مستحق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت اور شرافت کے لائق نبی پاک کی ذات ہے، اور اللہ کے ہاں بھی تقوی اور طہارت کے اعتبار سے سب سے فائق اور لائق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو گویا کہ حضرت فاروق اعظم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مہر کے معاملے میں اپنا جن خواتین سے نکاح کیا اور اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، ان تمام کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے کے ساتھ جو ہے کام لیتے ہوئے مہر میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ ایک اعتدال کی راہ اپناتے ہوئے جو مناسب تھا وقت کے لحاظ سے، زمانے کے حساب سے اور استطاعت کے لحاظ سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مہر جو ہے مقرر فرمایا۔ تو اس سے جو ہے میرے اور آپ کے لیے نقطہ یہ پیش نظر رہے کہ ہمارے ہاں تو ویسے ہی بہت زیادہ کم مہر دیا جاتا ہے، یعنی ہم جتنا شادی بیاہ پہ خرچہ کرتے ہیں اس کا تو شاید جو ہے 100واں حصہ جو ہے ہم عورتوں کو مہر دیتے ہیں، یعنی ہم پہلے سے اس زیادتی کا شکار ہیں۔ یہاں پر تو حضرت فاروق اعظم مبالغے سے منع کر رہے ہیں کہ مبالغہ نہیں کرنا، اضافہ نہیں کرنا، بہت زیادہ اضافہ نہیں کرنا، اور ہم تو ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے اس حوالے سے کمی کا، ویکنس کا، کمزوری کا شکار ہیں۔ 5000 روپیہ ہم مہر دیتے ہیں لڑکیوں کو، یہ کوئی 5000 مہر ہے؟ میرے بھائیو آگے دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی ازواج کو مہر کتنا دیا؟ یعنی ہم جو ہیں گویا کہ اس حدیث پاک سے ہمارے لیے مسئلہ یہ اخذ ہوا کہ افراط اور تفرید کا شکار نہ ہوں، یعنی بہت زیادہ اضافہ بھی نہ کریں اور بہت زیادہ کمی بھی نہ کریں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، درمیانے راستے کے ساتھ جو ہے انسان کو چلنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا اور حضور کی بیٹیوں کا حق مہر کیا تھا؟ فرمایا کہ من 12 اوقیہ، 12 اوقیہ چاندی جو ہے یہ مہر مقرر کیا جاتا تھا اور مہر دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو دیا، اپنی بیٹیوں کا مقرر فرمایا۔ تو 12 اوقیہ جو ہے اس کی اگر ہم کیلکولیشن کریں تو اس حوالے سے یاد رکھ لینا چاہیے کہ 12 اوقیہ جو چاندی ہے آج کے حساب سے اس کی قیمت بنتی ہے 1.5 لاکھ روپیہ۔ یہ 12 اوقیہ چاندی، چونکہ ایک جو اوقیہ ہوتا ہے اس میں 40 درہم ہوتے ہیں، اور 12 اوقیہ کے اندر یہ 480 درہم بنتے ہیں، یوں لگا لیں کہ 500 درہم بنتے ہیں۔ تو گویا کہ 500 درہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج اور اپنی بیٹیاں جو ہے ان کا مقرر فرمایا تھا۔ تو ہمیں جو ہے جو شریعت نے کم از کم حق مہر مقرر کیا ہے وہ ہے 10 درہم، جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت موجود ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب النکاح ماں کا باب ہے ما قالوا فی مہور النساء واختلافہم فی ذالک، اور حدیث نمبر ہے 16631۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لا مہر باقل من 10 دراہم، فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ کم از کم جو مقدار ہے مہر کی شریعت اسلامیہ کے اندر وہ کیا ہے؟ 10 درہم، جو کہ آج جو ہے چاندی کے حساب سے 32 گرام چاندی بنتی ہے، جس کی آج کی تاریخوں میں جو ہے 1100 روپیہ کے حساب سے، تولے کے حساب سے جو قیمت ہے، اگر ہم 32 گرام کو دیکھیں تو اس کی قیمت آج کے حساب سے جو ہے 3300 روپیہ بنتی ہے۔ آپ اس ساری بات کو جو ہے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کم از کم مہر جو ہے آج کی تاریخ کے اندر 2020 میں یہ 1100 کے حساب سے چونکہ تولہ ہے تو 32 گرام چاندی جو ہے اس کی قیمت بنے گی 3300 روپیہ۔ تو کم از کم حق مہر آج کی تاریخ میں 3300 روپیہ ہے، اور جو حق فاطمی ہے اور مہر فاطمی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تعداد اور اس کی جو ہے قیمت وہ ہے 1.5 لاکھ روپیہ، 12 اوقیہ چاندی، جو کہ 500 درہم کے برابر ہے، اور 500 درہم جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا بنتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس معاملے کے اندر اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حق مہر کے اندر نہ تو ہم بہت زیادہ کمی کریں اور نہ ہی بہت زیادہ اضافہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مجمع کے سامنے جو ہے بیٹھ کر بہت زیادہ حق مہر لکھوا دیتے ہیں، مثال کے طور پر 50 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ روپیہ لکھوا دیتے ہیں، 10 لاکھ لکھوا دیتے ہیں، 5 لاکھ لکھوا دیتے ہیں، 3 لاکھ لکھوا دیتے ہیں، اور حقیقت میں انہوں نے وہ دینا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کے ہاں اپنا رتبہ، اپنا مقام، اپنا قد کاٹ اونچا کرنا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ اچھا میرے دوست نے تو جو ہے 50 لاکھ روپیہ حق مہر جو ہے اپنی بیگم کو دیا ہے، اور چودھری صاحب نے، فلاں صاحب نے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں کہ یہ عزت اور شرافت کی چیز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ تو آپ کی بیوی کا حق ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر لکھوا تو اتنا دیتے ہیں کہ 50 لاکھ، یا کہلوا اتنا دیتے ہیں کہ 50 لاکھ جو ہے حق مہر ہے، لیکن دیتے کتنا ہے؟ بعض تو ایسے کم بخت ہیں جو اپنی بیگم سے جو ہے پہلی رات ہی حق مہر معاف کروا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی میں نے تو وہ نا ذرا دوست آئے ہوئے تھے، پارٹنر آئے ہوئے تھے، سنگی متر بیلی سجن یار یہ آئے ہوئے تھے، تو میں نے ذرا نا اپنا قد کاٹ اونچا کرنے کے لیے، اپنا نام روشن کرنے کے لیے اتنا حق مہر لکھوا دیا تھا، تو اتنا تو پتہ ہے کہ ظاہر بات ہے دیا تو نہیں جا سکتا، تو اس لیے آپ اوپر والا معاف کر دیں، یہ 5000 لے لیں، اور وہ جو اوپر میں نے یعنی 50 لاکھ لکھوایا تھا یا 10 لاکھ لکھوایا تھا، 5 لاکھ لکھوایا تھا، تو جو اوپر والا ہے وہ آپ جو ہیں معاف کر دیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ بہت بڑی جو ہے گھٹیا پن کی اور ذلیل پن کی دلیل ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 بات یہ یاد رکھیں کہ جو آپ نے حق مہر لکھوا دیا وہ حق مہر آپ کو دینا عورت کو واجب ہے، اور اس حق مہر میں آپ کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے، وہ سارا کا سارا عورت کا ہے، وہ جہاں چاہے اس کو خرچ کر سکتی ہے، آپ اس مال کے جو ہے مالک نہیں ہیں، اس مال کا حق مہر کا مالک جو ہے وہ آپ کی زوجہ ہے۔ تو اس لیے کبھی لوگوں کی خاطر جو ہے حق مہر زیادہ نہ لکھوائیں، جتنا لکھوایا ہے اتنا اپنی بیگم کے حوالے کریں، یہ اس کا حق ہے۔ تو اس حوالے سے میں اور آپ جو ہے افراط اور تفرید کا شکار نہ ہوں۔ اور اسی طور پر جو ہے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ کم سے کم حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے، شریعت نے اس کو مقرر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلوں کہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، فرمایا کہ ہم جانتے ہیں جو چیز ہم نے تمہاری ازواج کے معاملے میں تمہارے اوپر جو ہے فرض کی ہے، یعنی حق مہر جو ہم نے فرض کیا ہے اس بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ وہ کتنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا ہے، لیکن قرآن کریم اس کی صراحت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا فرمان جو ہے کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر اور تشریح اور وضاحت اور صراحت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا کہ کم از کم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق مہر عورت کے حق میں ہمارے لیے متعین کیا ہے، مقرر کیا کہ آپ نے اتنا دینا ہے، وہ 10 درہم مقرر ہے، اس سے کم جو ہے حق مہر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو ہے ایک قیاسی مسئلہ بھی ہے 10 درہم سے متعلقہ
کہ یہ جو قطع ید ہے، چوری کی سزا ہے، تو یہ ہاتھ جو چور کا کاٹا جاتا ہے، اب اس مال کی لمٹ کتنی ہے کہ کتنا مال کسی چور نے چرایا ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ تو اس حوالے سے فقہا نے تصریح فرمائی ہے کہ شریعت کی طرف سے 10 درہم کی بقدر اگر کسی نے چوری کی ہے، مال چرایا ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، 10 درہم سے کم ہوگا تو نہیں کاٹا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسانی عضو کی کم از کم جو ایک قیمت مقرر کی جا سکتی ہے وہ ہے 10 درہم۔ تو چونکہ ملک بضعہ وہ جو خاص مخصوص مقام ہوتا ہے، نکاح اور شادی کے ذریعے سے جو ہے اس کو انسان اپنے اوپر حلال کرتا ہے، وہ بھی چونکہ ایک انسانی عضو ہے، تو اس کے جو ہے نمبر ایک تو قیاس ہو گیا، یہ والا جو ہم قیاس کیا جا رہا ہے فقہا کی طرف سے کہ 10 درہم اس کی جو ہے آخری حق مہر کی جو ہے لمٹ اور حد ہے، اس سے نیچے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس کے نیچے جو اس کا کوئی عوض موجود نہیں ہے، اور اس سے اوپر تو پھر آپ جتنا لے جا سکتے ہیں اتنا آپ لے جا سکتے ہیں۔ لیکن خلاصہ کلام یہاں سے جو آخری بات میں نے عرض کی کہ 10 درہم جو ہے وہ کم از کم حق مہر ہونا چاہیے۔ نمبر ایک اس کے اوپر قرآن پاک کی دلیل، اور قرآن پاک کی دلیل کے ساتھ اس کی تفسیر اور تشریح کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، اور نمبر دو قیاس شرعی، قیاس کر کے جو ہے ہم نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ گویا کہ عقلی اور نقلی دونوں قسم کے دلائل موجود ہیں کہ کم از کم جو ہے حق مہر وہ 10 درہم ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے جو ہے اس حدیث پاک کے خلاصے کے طور پر چند باتیں عرض کر دوں گا۔ نمبر ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ ہم نے بہت زیادہ حق مہر جو ہے مقرر نہیں کرنا، یعنی اپنی استطاعت سے بڑھ کے نہیں کرنا، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ کا لیول ہے اس کے مطابق آپ حق مہر مقرر کریں اور اپنی بیگم کے حوالے کر دیں۔ اپنی اوقات سے باہر نہ نکلیے، اپنی ذات سے باہر نکل کر آپ حق مہر مقرر نہ کریں کہ پھر آپ کے لیے دینا مشکل ہو جائے اور پھر آپ جو ہے بیگم کی منتیں کرتے پھریں اور بیگم سے جو ہے معاف کرواتے پھریں، اور بہت کم بھی نہ دیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی بیگم کا، آپ کی زوجہ کا، آپ کی وائف کا مورال آپ کی نگاہوں میں بھی گر جائے اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں بھی گر جائے کہ بیچاری کی اتنی سی حیثیت ہے کہ اس شہزادے نے، اس سرتاج نے جو ہے اس کو صرف 4000 روپیہ حق مہر دیا ہے۔ نہیں، اتنا دیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ اس شوہر کی نگاہ میں اپنی بیوی کے جو ہے اتنی ماشاءاللہ قدر و قیمت ہے کہ اس نے اپنی بیگم کو جو ہے 50,000 حق مہر دیا ہے، 1 لاکھ دیا ہے، 1.5 لاکھ دیا ہے۔ تو کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے 1.5 لاکھ تو مہر دینا چاہیے عورتوں کو، 12 اوقیہ چاندی جو کہ 500 درہم بنتے ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں 1.5 لاکھ بنتا ہے۔ تو خیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو افراط اور تفریط سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتدال کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ایڈریس کرنے کی اور استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔